جب میں نے درس قرآن میں یہ رفع الیدین کا مسئلہ سمجھایا کہ ہمارا رفع الیدین پر یہ اختلاف نہیں ہے کہ رفع الیدین ثابت نہیں ہے، بلکہ اختلاف یہ ہے کہ جتنے مقام پر تم رفع الیدین کرتے ہو اتنے مقام پر رفع الیدین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ نہیں ہے۔ پھر میں نے وہ ترتیب کے ساتھ سارا مسئلہ سمجھایا کہ دیکھیں سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، اور آپ سے پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے۔ لیکن ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ ہر حدیث وہ سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت وہ حدیث ضرور ہوگی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت کہتے ہیں کہ ایک کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور اپنی وفات تک کیا ہو، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی اس کام کو کیا ہو تو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تو جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیں گے تو وہ آپ کے پہلے زمانے کا عمل تو ہوگا، لیکن آپ کی وہ سنت متواترہ یعنی آخری عمر کی سنت نہیں کہلائے گا۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلے اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں، امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، لیکن بالکل آخر میں جا کر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امامت کروائی اور پیچھے صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اب اگر امام بیٹھ کر بھی امامت کروائے تو مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کریں گے۔ اب یہ بالکل آپ کا آخری عمل ہے۔ تو اسی طرح اختلاف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دی، سجدوں میں کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دی، رکوع میں کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دی، صرف ایک تکبیر جو تھی تکبیر تحریمہ اس کے ساتھ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ جب ہم نے یہ مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا نا، اب مرزا صاحب نے اپنے چیلوں کو مطمئن تو کرنا تھا۔ اب وہ کہنے لگے جی کہ سجدوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کرنا ثابت ہی نہیں ہے، اگر ثابت ہو جائے تو ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھائیو سجدوں میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں۔ تو جناب اگر ان کو نہیں ملتا تو ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نکال کے دیتے ہیں۔ ہم نے تو اپنا قاعدہ پہلے بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی سنت تھی اور بعد میں رفع الیدین کرنا منسوخ ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہو جائے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو جز رفع الیدین جسے آپ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، تو اسی میں حدیث نمبر 13 اور 14 میں لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اس کے نیچے آپ کے بابا جی نے یعنی زبیر علی زئی صاحب نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، 13 کے نیچے بھی اور 14 کے نیچے بھی۔ تو صحیح سند کے ساتھ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت کر دیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں، اس پر عمل کریں۔ اب صرف یہ نہیں کہ یہی ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 1087، 1088، 1144، اس میں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور شیخ البانی انہوں نے کہا کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی۔ اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 723، اور اس کے بارے میں بھی علامہ ناصر الدین البانی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرط پر ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، اور یہ دونوں وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ اپنی عوام کو بتلاتے رہتے ہیں کہ یہ 9 ہجری کے اندر اسلام لے کر آئے، 9 ہجری کے اندر اسلام لے کر آئے۔ 9 تک تو رفع الیدین کرنا ثابت ہو گیا، تو 9 تک تو رفع الیدین کرنا ثابت ہوا، لیکن ساتھ سجدوں کا بھی ثابت ہو گیا۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مجمع الزوائد کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے اور رکوع میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور کہا کہ اس کے راوی وہ صحیح یعنی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں۔ یہ میں نے 5 حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ نے کہا کہ اگر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ثابت ہو تو ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، منسوخ کوئی نہیں ہوا۔ تو جناب میں نے صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ بھائی آج تک جو میری تحقیق تھی وہ ساری غلط تھی، اب نئی تحقیق سامنے آئی ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین کرنا وہ ثابت ہے، لہذا سجدوں میں بھی رفع الیدین کیا کریں۔ احناف کے نزدیک تو منسوخ ہو چکا ہے نا، تو آپ تو کہتے تھے ثابت ہو تو ہم کریں گے، تو لہذا کریں۔ اور یہ کہیں گے جی جیسے میں وہ 10 سال میں نے لگا کر ایک کتاب لکھی تھی عقائد و نظریات کا وہ بہترین منفرد گلدستہ، وہ جو آپ نے لکھی تھی نا، تو جیسے آپ نے اس سے توبہ کی ہے، لہذا اب تک آپ نے جو اپنی عوام کو بتلایا اس سے بھی توبہ کریں، اور یہ نیا مسئلہ عوام کو بتلانا شروع ہو جائے۔ اچھا جناب کو یہ تو پتہ تھا کہ سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی حدیث تو ہے، تو کہتے ہیں ہاں جی البتہ ایک کڑوی بات کہ جز رفع الیدین میں حدیث نمبر 105 اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل ملتا ہے، وہ مرفوع نہیں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ البتہ اب یہ آگی کڑوی بات، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں جن سے صحیح سند کے ساتھ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور وہ عام صحابی نہیں، وہ ہیں سیدنا انس ابن مالک۔ اب جناب کو پتہ تھا، اس لیے جناب نے اس حدیث کا حوالہ دے دیا کہ سجدوں میں رفع الیدین کی حدیث ہے تو صحیح، لیکن بیچارے کو ملی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور ملی نہیں ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کے جو بابا جی ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدتین سے مراد رکعتین ہیں، کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم لینا وہ غلط ہے۔ اب مرزا صاحب کے بابا جی کے نزدیک یہاں رکعتین مراد ہے، اور مرزا صاحب کے نزدیک یہاں سجدتین مراد ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یا تو حافظ زبیر علی زئی صاحب وہ غلط ہیں یا مرزا صاحب غلط ہیں، ایک بندہ ضرور غلط ہے۔ نمبر 2، اگر انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سجدوں میں رفع الیدین کیا کرتے تھے اور ان کا اپنا عمل ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کو وضو کرواتے رہے، آپ کے خادم تھے، 93 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ تو میرا اب سوال یہ ہے کہ کیا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خلاف کوئی عمل نماز کے اندر اپنی طرف سے شامل کر سکتا ہے؟ کیا صحابہ کے بارے میں آپ ایسی توقع کر سکتے ہیں کہ ایک کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور صحابی اپنی طرف سے اس کو نماز کے اندر شامل کر دے؟ ہم تو ایسی توقع نہیں رکھتے۔ ترمذی کے اندر آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجاہد کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوا، تو وہاں مؤذن نے اذان دی، اور اذان اور اقامت کے درمیان اس نے تصویب کہی۔ تصویب کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اذان ہو جائے تو ہم اپنے ساتھی سے کہتے ہیں چلو یار نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کے لیے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے تصویب کہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جس نے اذان دی تو مسلمانوں کی مسجد تھی نا، مسلمانوں کی مسجد تھی، صحابہ کا دور تھا، اس نے صحابہ کو دیکھا تھا، گویا کہ وہ کیا تھا، وہ تابعی تھا۔ اب اس نے اذان میں تصویب کہہ دی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اس بدعتی کی مسجد سے نکلو۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو وہاں نماز کے ارادے سے گئے تھے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز بھی ادا نہیں کی، ایک عمل صرف اذان اور اقامت کے درمیان شامل کیا، تابعی نے شامل کیا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے اور اس مسجد میں نماز تک ادا نہیں کی۔ جب صحابہ کے ایمان کی اور ان کے اعمال کی یہ کیفیت تھی تو آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نماز میں اپنی طرف سے ایک عمل شامل کر دیا ہوگا؟
پھر وہ 93 ہجری تک کرتے رہے اور کسی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ وہ سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب انہوں نے ایک وطر پڑھا نا تو صحابی نے آ کر صحابی سے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وطر پڑھتے ہیں، تو کہا جی آپ انہیں کچھ نہ کہیں، وہ مجتہد ہیں۔ اب صحابی کو انوکھا لگا نا کہ ایک وطر پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، اسی لیے تو صحابی نے اعتراض کیا نا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے، تو پھر صحابہ میں سے کسی سے تو کوئی نکیر ملتی نا، کسی نے کوئی جملہ کہا ہوتا، کسی صحابی نے کوئی جملہ نہیں کہا، تو کیوں نہ قربان جائیں اہل سنت والجماعت پر جنہوں نے اتنی اچھی تطبیق کی جو مرزا صاحب کے وام و گمان کے اندر بھی نہیں ہے، کہ سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی حدیثیں وہ پہلے زمانے کی ہیں اور نہ کرنے کی حدیثیں وہ بعد کے زمانے کی ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا ایک بات آپ سے عرض کر دوں، اب مرزا صاحب نے یہ سجدوں میں رفع الیدین ثابت کیوں کی ہے؟ اصل میں وہ اہل تشیع کی نماز کا ایک رکن ثابت کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ساری تمہید باندھی، ایک کڑوی بات اہل حدیثوں کو بھی سنا دی، سب کو سنا دی کہ ایک کڑوی بات یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدوں میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور کہتے ہیں جی اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں ان کی نماز یعنی سجدوں میں رفع الیدین کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ثابت ہے، لہذا اس حوالے سے ثابت ہوا کہ ان کی نماز وہ جائز ہے۔ تو تینوں بڑے ارکان جو ہیں ان سے پہلے تعظیم کے طور پر ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں، لہذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا سجدوں میں رفع الیدین کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جائز ہے، کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ اصل میں اب آپ خود دیکھ لیں کہ کون کس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ مقصد اصل میں یہ تھا کہ اہل تشیع کی نماز کے رکن کو ثابت کرنا، جس کے لیے ساری تمہید باندھ کر انہوں نے کہا جی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہے، لہذا ہم بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔